اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا ارادہ پیشاب کا آنا، پیشاب کا کنٹرول نہ رہنا، مثانے کی کمزوری، یہ موضوع بحث ہے آج کی ہماری ویڈیو۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ مثانے کی کمزوری کی وجہ سے بے شمار مسائل پیدا ہو گئے ہیں، نمازی حضرات کے لیے بہت بڑی پریشانی ہے۔ ہم نے سوچا مثانے کی کمزوری کو لے کر ایک ویڈیو بنائی جائے تاکہ جو لوگ اس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ اپنے لیے کوئی آسان سا نسخہ تیار کریں اور اس چیز سے جان چھڑائیں۔ مثانے کی کمزوری کی بیشتر وجوہات ہیں، جن میں سے کچھ ایج وائز ہوتی ہیں اور کچھ کسی بیماری کے باعث لاحق ہوتی ہیں۔ نوجوانوں میں تو یہ مسائل بے روی اور جنسی انتشال کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن اکثر یہ امراض 40+ یا 50+ لوگوں کو ہوتے ہیں، جن میں خواتین موسٹلی انوالو ہوتی ہیں۔ مردوں کو بھی یہ پرابلم ہوتا ہے، لیکن خواتین کو یہ بعض کا پرابلم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بار بار یورین کے لیے جانا پڑتا ہے، مثانے میں تھوڑا سا یورین ہو جائے تو ان کو حاجت فیل ہوتی ہے، بار بار یہ حاجت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اس پر اپنا کنٹرول نہیں رکھ پاتے، ان کا مثانہ اتنا ویک ہوتا ہے کہ پیشاب کے قطرے خارج ہوتے رہتے ہیں، کپڑے خراب ہوتے ہیں، مائیں بہنیں نماز نہیں پڑھ سکتی، دوست احباب بھی بڑی مشکل میں ہوتے ہیں۔ اکثر دوستوں سے ذکر ہو تو وہ کہتے ہیں ہم نماز کے لیے نہیں جاتے، کپڑے خراب ہوتے ہیں، پیشاب کے قطرے رکتے نہیں ہیں۔ یہ تمام وجوہات کچھ لوگوں کو تو مثانے کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے، کچھ ڈائبٹیز کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں، اگر تو یہ مرض شوگر کی وجہ سے ہے تو اس کا کچھ پراپر علاج کرائیں یا اس کے لیے بہترین کوئی نسخہ کوئی ٹپ حاصل کریں۔ ہماری پہلے 1-2 ویڈیو ہیں شوگر کے موضوع پہ، آپ ان کو دیکھیں، ان کو فالو کریں اور ان چیزوں پہ عمل کریں تو مثانے کی کمزوری ان معاملات میں بہتر ہو جاتی ہے۔ خواتین میں یہ پرابلم بہت زیادہ ہے، مائیں بہنیں بار بار یورین کے لیے واش روم جاتی رہتی ہیں، تھوڑا سا پانی پیا تو یورین آ گیا، تھوڑا سا پانی پیا یورین آ گیا۔ کچھ لوگوں تو یہ مرض سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو گرمیوں میں یہ مسئلہ ہوتا رہتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے چند ضروری غذا اشارت ہیں کہ ایک تو یہ میٹھے کا استعمال کم کریں، میٹھی اشیاء کا کم کھائیں۔ اعصابی کمزوری دوسری بھی بعض لوگوں کو ہوتی ہے ساتھ، تو اعصاب کو مضبوط کرنے والی غذائیں کھائیں، مثانے کو مضبوط کرنے والی غذائیں کھائیں۔ چائے کا استعمال کم سے کم کریں، چائے کی پتی کا استعمال کم کرنا چاہیے، یہ مثانے کو بہت زیادہ خراب کرتا ہے، یورین کو بار بار لاتا ہے، مثانہ کمزور ہوتا ہے۔ اس کے لیے اور وجوہات میں بعض کا UTI انفیکشن ہو سکتا ہے، بعض لوگوں کے پیٹ میں بہت زیادہ گیس ہوتا ہے بادی اشیاء کھانے کی وجہ سے، ان کو بھی مثانے پہ دباؤ پڑتا رہتا ہے تو یورین بار بار آتا رہتا ہے۔ اگر لیڈیز کو یہ مسئلہ ڈیورنگ پریگننسی ہو تو پھر اس کا علاج ان ٹپس سے نہیں کرنا اپنے، یہ ان کے لیے ہے جن کو پریگننسی نہیں ہے۔ مرد حضرات اس کا ہر عمر میں اور ہر وقت استعمال کر سکتے ہیں، یہ نسخہ اپنے گھر خود تیار کرنا ہے، پنسار سے یہ چیزیں لیں گے اور اس کو اچھے سے تیار کریں گے اور خود استعمال کریں گے، انشاءاللہ یہ آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ پیشاب کے قطرے آنا، پیشاب کا بلا ارادہ خارج ہونا اور اس پہ اپنا کنٹرول نہ رہنا، بار بار واش روم جانا۔ چلتے ہیں، ہم آپ کو چیزیں نوٹ کر لیں یا ہماری ویڈیو سیو کر لیں، ہماری ویڈیو دوستوں کو شیئر کیا کریں، جو دوست احباب ان مسائل میں مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں تاکہ ان کی بھی رہنمائی ہو سکے۔ یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانا، کسی نسخے کو پہنچانا، یہ ہم نے عوام کی اویئرنیس کے لیے، عوام کی بھلائی کے لیے ہی یہ چیز کی ہے، تو جتنے لوگ اس سے زیادہ مستفید ہوں گے آپ بھی اس کار خیر میں برابر کے شریک ہوگے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دینے والا ہے تاکہ لوگ ان چیزوں سے، مشکلات سے نکل سکیں۔ سب سے پہلے آپ نے لینی ہے بامن سفید، یہ 50 گرام لینی ہے، یہ وائٹ کلر کی لکڑیوں کے پیس کی طرح ہوتا ہے، ہم اس کی پکچر بھی آپ کو لگا دیں گے تاکہ پہچان میں آسانی رہے۔ یہ چیزیں آپ نے خود تیار کرنی ہے، پنسار سے لے کے، وہاں سے گرینڈ کر کے بنوا کر نہیں لے کے آنی۔ بہتر ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ سالم ثابت حالت میں بالکل پنسار سے خریدیں، ان کو گھر لائیں اور اچھے سے صاف کریں، کچھ چیزیں صاف کرنے والی ہوتی ہیں، اور پھر اس کو خود کوٹ کر، گرینڈ نہیں کرنی، کوٹ کر پیس کر پھر آپ نے ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔
بامن سفید 50 گرام، خلنجا یہ بھی 50 گرام لینی ہے، اور آپ نے لینی ہے رومی مستگی، یہ آپ نے 25 گرام لینی ہے۔ یہ تینوں چیزیں گھر لائیں، ان کو صاف کریں، ان کو کوٹیں اچھے سے، صفوف بنائیں اس کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ویسے کھانا مشکل ہے چمچ کے ساتھ، تو آپ اس کے 1000 mg والے بڑے کیپسول بھر لیں، نہیں تو آپ آدھا چمچ صبح اور آدھا شام نیم گرم پانی سے کھائیں۔ صبح نہار کھا سکتے ہیں، شام کو کھانے کے 1 گھنٹہ بعد۔ صبح شام کھانا یہ آپ نے پراپر استعمال کرنا ہے۔ ہمارا اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر بھی آ رہا ہے، اگر کوئی مشورہ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، ہم سے رابطہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کو کمنٹس کر کے ہم سے ویڈیو میں بات کر سکتے ہیں، ہم آپ کو اس کا جواب رپلائی کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ چیزیں آپ نے مسلسل تقریباً 1 ماہ استعمال کرنی ہے۔ اگر پھر بھی کوئی پرابلم ہو تو 1 ماہ اور بھی کر سکتے ہیں، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ آپ کو نہیں ہوگا۔ چائے کا استعمال کم کرنا ہے، باقی چیزوں کا استعمال کم کرنا ہے، انشاءاللہ مثانے کی کمزوری آپ کی دور ہو جائے گی۔ نمازی حضرات کے لیے آسانی پیدا ہوگی، نماز پڑھیں گے، بار بار واش روم جانے سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔